صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بینیفیشری یعنی جو فائدہ اٹھانے والا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی تو زندگی نے ان کو فائدہ دیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو وہ شہید کروانے والے تھے اور نہ ہی بینیفیشری تھے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں وہ قاتلین تلاش کیوں نہ کی، ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ شہید کروایا ہے، نہ اس کے اندر شریک تھے، نہ حصے دار تھے، اور نہ ہی وہ اس کی شہادت کے بینیفیشری تھے، بلکہ وہ تو ان کے محسن تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو احسان کیا ہوا تھا میرے معاویہ رضی اللہ پر، تو وہ کیسے ان کو شہید کروا سکتے تھے؟ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کا نہیں بتایا یا ان کے بارے میں اشارہ نہیں کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو اس کی طرف کوئی نہیں دیا، تو پھر کس طرح کسی کے اوپر شک کر کے بلا وجہ اس کو کیا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر بنو امیہ کی طرف سے تیر چلائے گئے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام کہ جس میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل و مناقب جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر اسی طرح ان عظیم ہستیوں پر بعض لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کچھ شبہات پیدا کر کے لوگوں کو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے دور کرنے کی ایک جسارت کی جاتی ہے، ان تمام اعتراضات اور شبہات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو بنیاد بنا کر دیگر صحابہ کرام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یا جو شبہات پیدا کر کے ان عظیم ہستیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان تمام اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور صلح حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، اور ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں دشمنان صحابہ کے، دشمنان اہل بیت کے، ان تمام اعتراضات کے جواب بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ جن کو بنیاد بنا کر دیگر صحابہ کرام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کی ایک جسارت کی جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے جوابات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ پہلے کی طرح ہی موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا مفتی صاحب، یہ پچھلی ایپیسوڈ میں تو ہم نے آپ کے ساتھ صلح حسن کے متعلق بات چیت کی تھی، اور آپ نے یہ مرزا صاحب نے جو 4-5 شرائط بتائی ہیں صلح حسن کی، ان کا بھی آپ نے رد ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج ہم آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس طرح کیا گیا تھا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ وہ زہر آپ کو کھلایا گیا یا پلایا گیا، تو آخری ایام میں وہ اس کی شدت اور تکلیف بھی محسوس کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ واضح ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واش روم میں گئے، واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ابھی اپنے جگر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں نے نکالا ہے۔ وہ کیا آئی ہوگی جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے انتڑیاں وغیرہ کاٹی جا رہی تھیں، اور زہر کا اثر ان کے اوپر بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو یہ زہر دے کر ان کو شہید کر دیا۔ کیا کسی روایت سے یہ بات ملتی ہے کہ زہر دینے والے کون لوگ تھے؟ زہر دینے والے کون لوگ تھے؟ تاریخی روایت میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ زہر دینے والے کوفی ہی لوگ تھے، چونکہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح سے خوش نہ تھے، کیونکہ مسلمان اب پھر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو چکے تھے۔ تو یہ کوفی اور ابن سبا کی جو پارٹی تھی، تو وہ تو اسلام کا شرارہ بکھیرنا چاہتے تھے نا، تو جب پھر اسلام ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا، تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا، انہوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، لیکن نامینیٹ کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں محسوس ہے
کہ انہوں نے ایسا کیا اور پھر انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تھا۔ اچھا، مرزا صاحب تو یہ الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینیفیشری کون تھے، وہ کہتے ہیں لہذا جو بینیفیشری ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ مرزا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بینیفیشری یعنی جو فائدہ اٹھانے والا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کی تو زندگی نے ان کو فائدہ دیا ہے، معاویہ رضی اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ انہوں نے خود صلح کر کے خلافت اسلامیہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ رکھی اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کروائی اور اپنی تمام جماعت سے بیعت کروائی، تو وہ فائدہ تو ان کی زندگی دے رہی تھی، نہ کہ وفات۔ پہلی بات یہ ہے، یہ کہنا کہ ان کی وفات ان کے لیے بینیفیشری کا سبب یعنی ان کے فائدے کا سبب بنی، یہ بالکل غلط ہے، یہ تو عقل کی بھی کمی ہے۔ ان کی وفات ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی، ان کی زندگی ان کے لیے فائدہ مند ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو یہ کہنا بینیفیشری وہ ہیں لہذا وہ قاتل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک صحابی پر اتنی بڑی تہمت لگانے کے لیے صرف یہ عقلی گھوڑا دوڑا دینا کہ بینیفیشری ہے لہذا وہ قاتل ہے، تو نعوذ باللہ اگر کوئی ناسبی مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سارا بینیفیشری حضرت علی ہے تو لہذا حضرت عثمان کی شہادت کے ذمہ دار وہ ہیں، تو کیا کوئی عقل مند مانے گا اس کو؟ نہیں۔ تو جب یہ اصول حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نہیں لگ رہا تو یہ اصول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیسے لگ جائے گا؟ اور غور کیجئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی خلیفہ بنے ہوئے تھے، اور حضرت علی کب خلیفہ بنے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو مرزے کی بات اگر یہ مانی جائے تو پھر زیادہ یہ اعتراض کس پر آئے گا؟ معاویہ پر آئے گا یا حضرت علی پر آئے گا؟ علی رضی اللہ۔ تو یہ اندر سے اصل میں حضرت علی کا بھی دشمن ہے، یہ باتیں اس طرح کی عوام میں پھیلاتا ہے تاکہ ان سے اخذ کر کے وہ اہل بیت کے بارے میں گندی زبان بولنا شروع کر۔ ناسبیوں کو بھی پوائنٹ دینے والی بات۔ ہاں، مناسبیوں کو ذرا پروموٹ کرنے والی بات ہے۔ پوائنٹ کیا دینے، یہ ان کو پروموٹ کرتا ہے اور اندر اندر سے ان کو ذرا ہلا شیری دیتا ہے کہ تم حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، تو مفتی صاحب ایک روایت بھی تو ملتی ہے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے پھر آگے سے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا تعزیتی الفاظ کہنے، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں کہے ہو، بلکہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو انہوں نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا، تو کیا اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بینیفیشری تھے؟ جی، ابو داؤد کی وہ روایتی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کا ذوق تو ہم اپنے پورے لیکچر میں پہلے بھی بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ بقیہ بن ولید، وہ مقدام بن مادی قریب رضی اللہ والی روایت ہے نا ابو داؤد میں، مقدام رضی اللہ عنہ آئے، بلکہ یہ انہوں نے خود بتایا ہے، مقدام رضی اللہ عنہ جب آئے نا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مقدام رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو مصیبت سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا میں مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ تو وہاں ایک اسدی جو حضرت مقدام کے ساتھ ہی آیا تھا، حضرت مقدام کی پارٹی کا بندہ تھا، تو اس نے اگر کہہ دیا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، تو یہ ساری روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید راوی تدلیس التسویہ کرتا ہے، تو جو تدلیس تسویہ کرنے والا شخص ہو اس کے لیے محدثین کا یہ حکم ہے کہ اس کے بعد پوری سند میں سما کی صراحت ہونا ضروری ہے، اگر سما کی صراحت نہ ہو تو وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ مرزا صاحب نے خود جو اذکار کارڈ وغیرہ لکھا ہے اس کے اندر ایک راوی کے بارے میں کہتے ہیں آمش مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے لہذا اس کی روایت قبول نہیں، تو جو مدلس ہو اس کی روایت ان کے ساتھ قبول نہیں ہوتی، اور جو تدلیس تسویہ کرنے والا مدلس ہو اس کی اگلی ساری سند میں سما کی صراحت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو وہ تو روایتی ضعیف ہے۔ جب روایتی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو اس وجہ سے پھر اعتراض کرنا تو بالکل فضول ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ روایت تو مسند احمد میں بھی ہے کہ جس میں بقیہ نے اپنے سما کی صراحت کی ہوئی ہے۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے عام مدلس جو عام تدلیس کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تدلیس التسویہ کرنے والا۔ عام تدلیس کرنے والا جو شخص ہے مدلس ہے، اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ جب وہ سما کی صراحت کر دے اپنے استاد سے تو اس کی روایت قابل قبول ہو جاتی ہے،
لیکن تدلیس التسویہ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ اگلی ساری سند میں سماع کی سراحت ہوتی. دونوں میں فرق سمجھے. عام مدلس ہے نا، اپنے استاد سے سماع کی سراحت کر دی تو روایت صحیح ہوگی، لیکن اور جو تدلیس التسویہ کرنے والا ہے اس کے لیے صرف اپنے استاد سے سماع کی سراحت کرنا ضروری نہیں، بلکہ پوری اگلی سند میں سماع کی سراحت کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات، جو مسند احمد کی روایت ہے نا، جس میں بقیہ اپنے استاد بہیر سے سماع کی سراحت کرتا ہے، وہ بھی ضعیف اس وجہ سے ہے کہ آگے خالد بن معدان سے اس کا سماع ثابت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسند احمد کے اندر وہ جو حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے اعتراضات کیے ہوئے نا ابو داؤد میں کہ آپ کے گھر میں ایسے ایسے ایسے، مسند احمد میں وہ سارے اعتراضات موجود نہیں ہیں. تو پھر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تو اعتراض کرنے والی بات نہیں بنتی نا، تو یہ روایت تو ضعیف ہے. تو یہ جو بقیہ بن ولید کی تدلیس و تسویہ کے متعلق آپ بتا رہے ہیں، تو یہ سارے ریفرنسز آپ نے اس دوسری ویڈیو کے اندر جی ہم نے 7 حوالے دیے ہیں، 7 حوالے دیے ہیں، اور بڑے بڑے اجل محدثین کے حوالے دیے ہیں، جس میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ ہے، اور دوسرے دیگر محدثین کے، اور دور حاضر کے ابھی علامہ البانی رحمہ اللہ کے جو بڑے شاگرد ہیں ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ مصر کے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب نسل النبال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرنے والا تھا. جی ناظرین، یہ جو حوالہ جات ہیں بقیہ بن ولید کے حوالے سے کہ وہ تدلیس و تسویہ کرتا ہے، یہ مکمل جو ویڈیو کا لنک ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو وہاں سے آپ وہ سارے حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو وہ شہید کروانے والے تھے اور نہ ہی بینیفیشری تھے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں وہ قاتلین تلاش کیوں نہ کی، ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ہاں جی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اس کے لیے یہ بات پہلے تو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ شہید کروایا ہے، نہ اس کے اندر شریک تھے، نہ حصے دار تھے، اور نہ ہی وہ اس کی شہادت کے بینیفیشری تھے، بلکہ وہ تو ان کے محسن تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تو احسان کیا ہوا تھا میرے معاویہ رضی اللہ پر، تو وہ کیسے ان کو شہید کروا سکتے تھے؟ اور انہوں نے ہی تو حضرت حسین اور دوسرے صحابہ کو ان سے بیعت کروائی ہوئی تھی. بہرحال اب یہ کہنا کہ انہوں نے قاتلین کو تلاش کیوں نہیں کیا اور بدلہ کیوں نہیں لیا، اس کے لیے وہ بات واضح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا، آپ ہمیں بتائیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو وہ وہی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کا نہیں بتایا یا ان کے بارے میں اشارہ نہیں کیا، اور حسین رضی اللہ عنہ کے پوچھنے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو اس کی طرف کوئی نہیں دیا، تو پھر کس طرح کسی کے اوپر شک کر کے بلا وجہ اس کو کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے یا خود اشارہ کر دیتے یا اپنے بھائی سے کہتے کہ فلاں فلاں کی تحقیق کر لینا، تو میرے معاویہ رضی اللہ نہ کرتے تو وہ قصوروار ہوتے. اور دیکھیں، جب تک اہل خانہ ہی ان کے قاتلین کے بارے میں نہ بتائیں گے یا ان کے مطالبہ نہ کریں گے حکومت سے، تو پھر اس وقت تک دوسرا اس کی تحقیق میں کس طرح آگے پیش ہو سکتا ہے؟ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خود ہی ان کے قتل کا یا ان کے قاتلین کا پتہ نہیں چلانا چاہا، نہ ان کی طرف کوئی اس طرح تگودو کی ہے، نہ اس کے لیے کسی خلافت کو یا حکومت کو کہا ہے، تو انہوں نے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، تو پھر پیچھے والوں نے بھی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا تھا. اسی طرح پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر بنو امیہ کی طرف سے تیر چلائے گئے تھے، تو کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی ہے کہ شہید کروانے والے یا اسی طرح ان کے بینیفیشری کون تھے؟ اگر ایسا ثابت ہو جائے تو پھر تو آپ کی بات کچھ ماننے کی طرف آئے گی کہ جو ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے جسم پر تیر برسا رہے ہیں تو وہی ظالم ہوں گے، وہ زہر دینے والے. لیکن یقین جانیے، پوری کتب احادیث، پوری تاریخ کے اندر کسی ایک صحیح سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بنو امیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی میت کے اوپر، ان کے جسم مبارک پر، ان کے جنازے پر تیر برسائے ہوں.
پوری تاریخ میں کسی ایک صحیح سند سے بھی یہ ثابت نہیں، بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا پوری تاریخ میں کسی ایک صحیح سند سے اتنا بھی ثابت نہیں کسی نے بھی تیر برسائے ہوں۔ بنو امیہ تو دور کی بات ہے، کسی نے بھی تیر برسائے ہوں۔ کوئی بھی ایسا بیوقوف اور احمق نہیں تھا، کوئی بھی ایسا بیوقوف اور احمق نہیں تھا۔ وہ تو منافقین کا ایک ٹولہ تھا جو حضرت عثمان کا قاتل تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، حضرت حسن کے قاتلین ہیں، تو وہ اتنا بیوقوف ٹولہ نہ تھا کہ وہ سب کے سامنے تیر برسانا شروع کر دیتا۔ اور ویسے بھی ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ اس طرح ہوتا تو دیگر صحابہ کرام کہاں تھے؟ اب پھر اس وقت دیگر صحابہ کہاں تھے کہ ان میں سے کون کون زخمی ہوا، کس کس کو تیر لگا؟ آخر کسی کو تو پھر تیر پھینکے جا رہے ہیں، کیا وہ سارے جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ کس مقام پہ یہ تیر چلے تھے؟ کیا وہ تیر چارپائی کو لگے ہیں، جسم مبارک کو لگے ہیں، کہاں کہاں لگے ہیں؟ یہ سارے سوالات تو پھر آگے پیدا ہوتے ہیں نا۔ مرزا صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں اس بات میں۔ یہ مرزا صاحب نے بولا ہے، جی جی وہ کہتے ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہاں جی، ہیں مرزا صاحب لعنت کہتے اللہ ہیں۔ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پہ اللہ وہ کی کہتے ہیں لعنت کہ ہو۔ تیروں والی تو چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی باتیں نہیں ہیں۔ یعنی تیروں والی بات کو وہ مان رہے ہیں۔ مرزا صاحب کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ اپنی موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی آپ کے حواری کسی ایک صحیح سند سے یہ ثابت کر دیں کہ بنو امیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک پہ جنازے کے اوپر تیر چلائے ہوں، ہم ماننے کے لیے تیار، دکھائیں۔ یہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے بھائی جان۔ مرزا صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر چھوڑ دیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تیر برسائے گئے بنو امیہ کی طرف سے۔ اگر بنو امیہ کی طرف سے تیر برسائے گئے ہیں تو پھر بنو امیہ کے ہی گورنر نے حضرت حسن کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ یہ ثابت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ بنو امیہ کے ہی شخص نے پڑھایا ہے اور بنو امیہ کے ہی گورنر نے پڑھایا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک طرف وہ تیر اندازی کر رہے ہوں اور ایک طرف وہ جنازہ پڑھا رہے ہوں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہے ہوں؟ تو یہ بات دیکھیں تاریخ میں واضح ہے، بلکہ تاریخ کیا حدیث میں بھی واضح ہے۔ یہ مصدرک علی الصحیحین ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 4851 ہے۔ فضائل حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میں یہ بات ہے، اس کے اندر صحیح سند سے ہے کہ توفی ابو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی ربیع الاول سنۃ 49 وصلی علی سعید بن العاص۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ربیع الاول کے مہینے میں 49 ہجری کو 49 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وصلی علیہ سعید بن العاص، اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ تو سعید بن عاص مدینے کے گورنر تھے، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ مدینے کے گورنر تھے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے، اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں اور بنو امیہ کی ہی حکومت ہے اور بنو امیہ کی طرف سے ہی لگائے ہوئے یہ گورنر ہے۔ تو یہ کیسے عقل میں آ سکتا ہے ایک طرف بنو امیہ تیر برسا رہے ہو اور ایک طرف حضرت سعید بن عاص جو بنو امیہ کے ہیں وہ جنازہ پڑھا رہے ہو؟ اور یہ بات ذرا توجہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ نہیں تھے، اس وقت اہل بیت زندہ نہیں تھے، اس وقت کیا حضرت حسن کے ساتھی زندہ نہیں تھے؟ کیا اور سینکڑوں صحابہ و تابعین زندہ نہیں تھے؟ لیکن اس وقت بھی انہوں نے بنو امیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے حضرت حسن کا جنازہ پڑھا اور بنو امیہ نے پڑھایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت حسین بنو امیہ کا احترام کرتے تھے اور حضرت حسین جو ہیں بنو امیہ کو اس لائق سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سعید بن عاص جو گورنر تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا تھا، جبکہ مرزا صاحب یہ بھی بتا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنر تھے اور ایک روایت چل رہی تھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے آگے کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ طریقہ کار نہ چلتا ہوتا کہ گورنر ہی جنازہ پڑھاتے ہیں تو میں تمہیں کبھی نہ پڑھانے دیتا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ الفاظ بھی کسی روایت کے اندر ہیں؟ جی، ایک جھوٹی روایت کے اندر ہیں، ایک ضعیف روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ اسی کے باب کو آگے چلتے چلتے نا آگے یہ بات بھی ہے کہ یہ 4860 نمبر حدیث ہے ایک، اس کے اندر دو اس کے ضعف کی وجوہات ہیں۔ میں پہلے ضعف کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ایک سفیان ثوری راوی مدلس ہے، وہ عن کے صیغے سے بیان کر رہا ہے، اور مرزا صاحب کے بھی قانون کے مطابق وہ روایت کیا ہو گئی؟ ضعیف۔ اگر عامش عن سے بیان کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روایت ضعیف، اذکار والے کارڈ کے اندر۔
تو اگر سفیان عن سے بیان کرے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ ضعیف. اور اس کا استاد جو ہے سالم بن ابی حفصہ وہ بھی راوی ضعیف ہے. اچھا وہ بھی یہ ضعیف دو ہے. ذوق دو ضعف کی وجہ ہیں. سالم بن ابی حفصہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اعظم سے سنا، وہ کہتے ہیں میں جس دن حضرت حسن بن علی رضی اللہ فوت ہوئے ہیں نا، میں وہاں موجود تھا، تو میں نے حسین بن علی رضی اللہ کو دیکھا، وہ حضرت سعید بن عاص کی گردن کے اندر کچھ مار رہے تھے، ہاتھ تھپڑ مار رہے تھے یا مار رہے تھے یا ان کو کھینچ رہے تھے، اور وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ چل آگے ہو کے نماز پڑھا، اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں تجھے آگے نہ کرتا، یہ طریقہ نہ چل رہا ہوتا. اور ان کے درمیان کوئی تھوڑی سی ذرا ناراضگی بھی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ساری وہ روایت بیان کی. تو یہ روایت تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. دیکھیں سفیان ثوری مدلس ہے، ان سے بیان کر رہا ہے، سالم راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. مرزا صاحب کو اپنے مقصد کے لیے، بلکہ اپنے نہیں، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ پچھلوں کے مقصد کے لیے، ضعیف روایات بھی بہت اعلیٰ درجے کی صحیح نظر آتی ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی روایات نظر آتی ہے. اور جو صحیح روایات بھی بنو امیہ کے فضائل میں اگر کوئی ہو جائے تو وہ ان کے لیے کوڑے کی ڈھیر کے برابر ہوتی ہے. تو یہ روایت تو ضعیف ہے. اب صحیح روایت میں صرف یہی آیا ہے کہ سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا. تو دیکھیں غور کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عاص کے پیچھے نمازیں بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پیچھے جمعے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پیچھے جنازے بھی پڑھ لیں گے تو ان کو کیا ہو جائے گا؟ یہ کہنا کہ یہ بس صرف سنت طریقہ چلتا آ رہا تھا، ایک طریقہ چلتا آ رہا تھا اس وجہ سے ہے. اچھا اگر انہوں نے اس طریقے کو مان لیا تو تمہیں مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تمہیں بھی تو مان لینا چاہیے نا. جس کو حضرت حسن اپنا امام مان لے اور جن کو حضرت حسین اپنا امام مان لے، تو کیا انہوں نے پھر اس موقع پر ایسی کوئی باتیں کسی صحیح سند میں ثابت ہے؟ یہ تو ضعیف روایات ہے، یہ تو جھوٹی روایات ہے. اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کو روضہ رسول میں دفن کیا جائے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت بھی لے لی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کو وہاں پہ دفنانے نہیں دیا گیا، اس لیے ان کو الگ جا کے قبرستان میں دفنایا گیا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے ساتھ بقیع غرقد میں تدفین کیا گیا، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو جہاں دوسرے ازواج مطہرات بھی وہاں ہی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی وہیں ہیں، تو وہاں اگر حضرت علی رضی کو اگر وہاں اس جگہ میں دفن نہیں کیا گیا تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ حضرت علی کو کیوں نہیں دفن کیا گیا. بھئی حضرت عثمان رضی کو دفن نہیں کیا گیا، ان کو بھی بقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ کو یہاں تدفین نہیں کیا گیا، تو حضرت حسن کی تدفین کے اوپر کیسے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو نہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہا اور نہ انہوں نے منع کیا، نہ انہوں نے آگے سے کسی نے روکا. یہ تو صرف بنائی ہوئی ایک کہانی ہے کہ بنو امیہ نے بدماشی کرتے ہوئے ان کو وہاں دفن نہ ہونے دیا. یہ بالکل کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ تاریخ کی من گڑت اور جھوٹی روایت جھوٹی روایات ہے. ٹھیک ہے. کسی ایک صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تدفین کے لیے یہاں دفن ہونا چاہتے تھے اور ماں عائشہ رضی نے اجازت دے دی ہوئی تھی. بنو امیہ نے جان بوجھ کے آ کر اس کے اندر شور مچایا اور ان کو زبردستی یہاں دفن نہ ہونے دیا. اگر یہاں نہ دفن ہونے دیا پھر تو وہ بقیع کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتے. صحیح. یہ تو ایک جھوٹی من گڑت روایات ہیں، کسی ایک صحیح سند میں ثابت نہیں ہے کہ بنو امیہ نے زبردستی کرتے ہوئے ان کے جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر ادھر کر دیا یا ان کو وہاں نہیں آنے دیا. یہ کسی جگہ ثابت نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ نامینیٹ نہیں کیا گیا، نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کیا ہے کہ کس بندے نے ان کو زہر دیا ہے، لیکن بعض روایات میں یہ جو بات آ رہی ہے کہ ان کی بیوی تھی، غالباً جادہ ان کا نام تھا، کہ اس سے زہر دلوایا گیا تھا اور وہ بنو امیہ نے دلوایا تھا. یہ بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے. دیکھیں اس طرح کی روایات ہیں، لیکن دیکھا جائے گا کہ ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے. مرزا صاحب بھی اپنے پمفلٹ میں کہتے ہیں نا، طریق کی جھوٹی ضعیف الاسناد من گڑت روایات ہم مانتے نہیں ہیں، اور صحیح الاسناد روایات. تو اس طرح کی جتنی روایات بھی ہیں نا وہ سب کی سب ضعیف ہیں. ہمارے شیخ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک روایت کا ذوق بیان کیا ہوا ہے
تو وہ ساری روایات کا جواب انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ نیٹ سے یا سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں، پوری تحریر ہے ان کی کہ جتنی ضعیف روایات ہے اس موضوع کے اوپر وہ سب کا ذوق بیان کیا ہوا ہے، کوئی ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں جس میں وضاحت ہو اور وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہو کہ بنو امیہ نے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ زہر دیا تھا یا دلوایا تھا، اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، جتنی بھی ہیں وہ سب جھوٹی اور ضعیف ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ ساری روایات کا وہ ذوف جو ہے اپنے اس مضمون کے اندر تحریر کیا ہوا ہے۔ جی بالکل کیا ہوا ہے، بالکل کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ سرچ کر کے کوشش کریں جی گے میں کہ آپ اس کو کا دے دوں لنک گا، بھی ڈسکرپشن میں لگا میں دیں۔ آپ کو بھیج دوں گا تو جی آپ وہ ٹھیک لنک ہے، دے کے دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت سے اعتراضات کے جوابات دیے اور بہت سے ایسے اشکالات کہ جو ہماری عام پبلک کے سامنے رکھ کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام سے، اہل بیت سے دور کرنے کی ایک جسارت کی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں کا، تمام شبہات اور اعتراضات کا جواب پیش کیا۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام تک پہنچا ہے، تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔